وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استخارہ از غیبی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں کہ سبھی اس سے مستفید ہوں۔ تو ناظرین، یوں تو استخارہ بہت طرح کا ہے، یہاں جو میں استخارہ دے رہا ہوں یہ ایک اجنبی بزرگ نے ہمیں بہت سالوں پہلے تحفہ میں دیا تھا، اور یہ بہت آسان بھی ہے اور کامیاب بھی ہے، اور اس استخارہ سے میں نے اپنی زندگی میں جو بات بھی، جو کچھ بھی جاننا چاہا، الحمدللہ جانا۔ تو آپ بھی ناظرین اس استخارہ سے، جو کہ ایک تحفہ ہے، فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں اور رات سوتے وقت اور قبلہ رو ہو کر لیٹ جائیں۔ لائٹ وغیرہ بھی تھوڑا اندھیرا ہو، جیسے سونے سے پہلے ہم جو کرتے ہیں، تو وضو کریں اور قبلہ رو ہو کر کے آپ لیٹ جائیں، اور میسر ہو تو خوشبو بھی لگا لیں، اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے ہیں اور آپ خود اللہ پاک کے حضور میں کھڑے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں گے، جو درود شریف آپ کو یاد ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آیت الکرسی عظیم تک 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین والی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دعا، یا علیم علمنی و یا خبیر اخبرنی، بس اتنا ہی۔ یہ دعا آپ 25 مرتبہ پڑھیں گے، 25 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھ لیں گے۔ پڑھتے وقت آیت الکرسی میں بھی اور سورہ فاتحہ میں بھی، اور یہ دعا میں خاص طور سے یا علیم علمنی و یا خبیر اخبرنی میں آپ اپنے مقصد کا، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کا تصور کریں گے، اس کو خیال کر کے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر کے آپ سو جائیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو آیت الکرسی میں ہی معلوم ہو جائے گا، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ آیت الکرسی کو دھیرے دھیرے پڑھیں گے، رک کر کے، ایک دم سے پھر آپ نہیں پڑھیں گے، رک کر کے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ایسے رک کر کے پڑھیں گے اور اپنا مقصد کا خیال کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن
اللہ کے فضل و کرم سے آیت الکرسی میں ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو دکھ جائے گا، یا کوئی آ کر کے بتانے والا آپ کو بتا جائیں گے۔ اگر آیت الکرسی میں آپ کو معلوم نہیں ہوا تو پھر آپ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کو بھی اسی طرح سے رک رک کر کے پڑھیں گے آپ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے رک رک کر کے دھیرے دھیرے، اور اپنے مقصد کا پورا خیال کر کے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ دعا جو ہے، یا علیم علمنی و یا خبیر اخبرنی، اس دعا کو 25 دفعہ پڑھیں گے، اسے بھی رک رک کر کے اور اپنے مقصد کا پورا خیال کر کے، تصور کر کے آپ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ درود شریف ساتھ میں پڑھ لیں گے۔ اگر ان عملوں کے درمیان آپ کو کچھ نہیں دکھا، کوئی بتانے والا آ کر نہیں بتایا، کچھ معلوم نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے خواب میں اللہ پاک جو آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیں گے، اپنے علم سے علم دیں گے، اپنی خبر سے خبر دیں گے۔ کوئی ایک موکل فرشتہ آئیں گے جو اس عمل کے موکل ہیں، وہ آ کر کے آپ کو دکھا دیں گے، یا اشارہ کر دیں گے، یا آپ کو بتا دیں گے، ہاں یا نہ، خیر یا شر، کرو یا نہ کرو، ایسا۔ اسی طرح سے آپ کو 3 دن کرنا ہے۔ اگر پہلے ہی دن معلوم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے دن نہیں کرنا ہے، لیکن پہلا دن آپ نے عمل کیا، رات بھر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہوا، تو آپ پھر دوسرے دن کریں، پھر تیسرے دن کریں۔ ہاں ایک بات اور، اگر رات کو آپ کو درمیان میں آپ باتھ روم کے لیے یا یوں ہی آپ کی آنکھ کھل گئی، کسی وجہ کر آپ جاگ گئے، تو آپ پھر سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر 3 دن رات میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا رات میں، تب انشاءاللہ الرحمن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، ملا ہے کہ دن کے جاگتے میں اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر بات ہوگی اور اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ جی ہاں، تو 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو پہلا دن نہ معلوم ہوا، دوسرا دن نہ معلوم ہوا، تیسرا دن نہ معلوم ہوا، جاگتے میں بھی معلوم نہیں ہوا، تو پھر چوتھے دن یہ عمل آپ نہیں کریں گے۔ اب اسے آپ مصلحت خداوندی سمجھ کر پھر آپ عمل نہ کریں، اور رب کی رضا پر راضی رہیں، رب کی مرضی بہتر ہے، اللہ پاک جانتے ہیں، مصلحت ہو اس میں کہ جو بات آپ جاننا چاہتے ہیں شاید اس میں وہ بات جاننا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہو، خیر اس میں نہ ہو، بہتر نہیں ہو، اور مصلحتاً اللہ پاک آپ کو بتا نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ زبردستی نہ کیجیے، 3 دن تک کیجیے۔ 3 دن میں معلوم ہوتا ہے الحمدللہ، نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں، مصلحت خداوندی پر آپ چھوڑ دیجیے اور اللہ پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب معلوم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اسی طرح سے زندگی میں جب بھی کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہو تو اسی طرح سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کو کامیاب کریں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ ہے ناظرین، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، یہ عمل ہے استخارہ از غیبی۔ درود شریف 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، سورہ فاتحہ 7 دفعہ، پھر یہ دعا یا علیم علمنی و یا خبیر اخبرنی 25 دفعہ، پھر درود شریف 7 دفعہ۔ 3 دن تک کرنا ہے اور رات کے وقت کرنا ہے۔ اور ہاں ناظرین، ایمرجنسی میں آپ دن کو بھی یہ کر سکتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میرا اگلا ایپیسوڈ ہے ایک درویش کا انمول تحفہ، ایک درویش کا انمول تحفہ کے نام سے۔ یہ عمل بھی انہی بزرگ نے ہمیں سالوں پہلے انہوں نے دیا تھا، اور بہت آسان ہے اور کامیاب ہے، اور اس عمل سے بھی میں نے زندگی میں بہت کچھ پایا الحمدللہ۔ آپ بھی اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار
یہ عمل وہ عمل، کس کس عمل کو کروں؟ تو ناظرین دیکھیے، جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا، بے یار و مددگار ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ جی، تو یہ کرنا چاہیے۔ اور ان عملوں کو کرنے میں ہمارا جا کیا رہا ہے؟ کچھ روپے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کیا؟ یا کوئی بہت محنت مشقت کا کام ہے، یا کہیں جانا ہے، یا کسی کو کہیں سے لانا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں، بس عمل ہی تو کرنا ہے۔ 15-20 منٹ کا وقت لگے گا اس میں۔ بس ناظرین آپ ہمت کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمت مردہ مدد خدا۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کر سکتے ہیں، کیجئے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بہت جلد وہ ایپیسوڈ آپ کے پاس آئے گا، اور اللہ پاک اس سے آپ کی تمام جملہ پریشانی کو دور فرمائیں گے، تمام جھوٹے کیس مقدمہ میں آپ کی مدد کریں گے، اور شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار تجارت کے معاملے میں، دل کی کوئی نیک خواہش ہو، زندگی کی کوئی نیک خواہش ہو، تمنا ہو، سب اللہ پاک حل کریں گے، پورا کریں گے اپنے فضل سے الحمدللہ۔ تو ناظرین اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ آپ کچھ جاننا چاہیں، سیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹ باکس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔